نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ اللہ کے پاک نام سے تیسرے پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت 253 سے 260 تک۔ یہ رسول فضیلت دی ہم نے ان میں بعض کو بعض پر، اور جن سے کلام کیا اللہ نے اور اس نے بلند کیا ان میں سے بعض کو درجات میں۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں بھی درجے رکھے ہیں۔ تو تمام انسانوں کی نسبت رسولوں کو فضیلت دی گئی کیونکہ ان پر وحی اترتی ہے اس وجہ سے، اور ان میں سے بعض انبیاء کو بھی بعض پر فضیلت دی۔ انبیاء میں درجات کی حکمت ہے اور کیسے دی، اور دی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو، ابن مریم کو واضح نشانیاں، اور دی ہم نے قوت انہیں روح القدس کے ساتھ۔ تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں کو بھی تائید کی ضرورت ہوتی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا تو نہ وہ آپس میں باہم لڑتے بعد اس کے جو آ گئی ان کے بعد واضح نشانیاں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزات ملے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دو انبیاء ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، من کلم اللہ، اور ان کے درجات کو اس طریقے سے بلند کیا۔ ہر نبی کے اپنے اپنے معجزات رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں واضح نشانیاں دی۔ اسی طرح اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کریں تو تمام انبیاء پر انہیں فضیلت دی گئی۔ کیونکہ انہیں سب انسانیت کی طرف، سب لوگوں کی طرف بھیجا گیا۔ سورہ النساء آیت 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافۃ للناس، تمام انسانیت کے لیے، تمام لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کلام دیا گیا وہ تمام جنوں اور انسانوں دونوں کے لیے۔ اسی طرح آخرت میں مقام محمود ملے گا، شفاعت کبریٰ کا اعزاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی دین مکمل ہوا۔ فتح مبین ملی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہیں۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے موسیٰ علیہ السلام پر ترجیح نہ دو۔ اسی طرح اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کون ہے؟ کنتم خیر امت، امت بھی بہترین امت ہے، لیکن اس میں فخر اور غرور نہ آئے بلکہ ہمارے عمل میں ہی اضافہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز میں درجے رکھے ہیں، درختوں میں، پتھروں میں اگر دیکھیں تو سنگ مرمر، اسی طرح معدنیات میں سونا چاندی کو فضیلت حاصل ہے۔ ایسے ہی پھل سبزیوں میں شکل و صورت، مزاج، رنگ اور بولیوں میں بھی فرق ہے، لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے، اپنے اپنے درجے ہیں۔ کیونکہ کسی ذات کا درجہ بڑھا دینا دراصل فتنہ میں ڈال دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے اتنا بڑھایا کہ رب مان لیا، حضرت عزیر علیہ السلام کو اتنا بڑھایا کہ خدا کا بیٹا کہہ دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، تو اگر اللہ چاہتا تو یہ اختلاف ہوتا ہی نہ۔ اختلاف کب ہوتا ہے؟ جب آپس میں دو مختلف رائے قائم ہو جاتی ہیں تو ہر ایک اپنی اپنی رائے کو بہتر سمجھنے لگ جاتا ہے، لیکن نہیں، اللہ کی مشیت اسی میں تھی کہ وہ لوگوں کو اختیار دیتا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا تو نہ یہ لوگ آپس میں لڑتے، اور لیکن اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تو اللہ کیا چاہتا تھا؟ اللہ نے بندوں کو آزادی دی، انہیں اختیار دیا، چاہیں تو وہ ایمان کا راستہ چوز کرے، چاہے تو گمراہی کا راستہ چوز کرے۔ پھر فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو اس میں سے جو رزق دیا ہم نے تمہیں، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن جب کوئی خرید و فروخت نہ ہوگی، یعنی قیامت کے آ جانے سے پہلے اس دنیا میں غنیمت جانو اور خرچ کرو۔ پیچھے بھی انفاق کا ذکر آیا، یہاں بھی، اور آگے بھی کچھ آیات کے بعد آئے گا۔ تو مال کی اس طرح قدر بڑھتی ہے جب اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے، اور کیسے بتایا جا رہا ہے کہ اس دن نہ کوئی خرید و فروخت کام آئے گی، نہ کوئی دوستی ہوگی، اور نہ ہی کوئی سفارش ہوگی۔ پھر قرآن کی فضیلت کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت، فضیلت کے اعتبار سے
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ کا بہترین تعارف ہے، مکمل تعارف ہے کہ اللہ تو وہ ہستی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں، وہ زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے۔ ہر کوئی فنا ہو جائے گا سوائے اللہ کے چہرے کے۔ سورہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل من علیہا فان، ہر ایک چیز کو فنا ہونا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور اللہ کی ذات، اس کا چہرہ باقی رہنے والا ہے۔ تو وہی رب ہے جو سب کو تھامے ہوئے ہے اور سب کو اسی کے سہارے کی ضرورت ہے۔ نہیں پکڑتی اسے اونگ، نیند تو دور کی بات، اس اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی۔ اونگ کیا ہے؟ سستی اور غفلت کی پہلی نشانی ہے، سستی اور غفلت کی ابتدا ہے، پر نہیں، اللہ تو کمال درجے کا محافظ ہے، وہ ایک لمحہ کے بھی لیے غافل نہیں ہوتا، اور آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا جو کچھ بھی ہے آسمان میں اور زمین میں وہ اسی کا ہے۔ پھر کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس مگر اس کے اذن سے؟ تو اللہ کے ہاں سفارش بھی اللہ کے اذن سے ہوگی، اور اللہ کی راہ میں چلنے والوں کی، اللہ کی خاطر قربانیاں دینے والوں کی سفارش بھی کی جائے گی۔ وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو ہو چکا اور جو نہیں ہوا، جو اگلے حالات ہے، فیوچر ہے، پاسٹ ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم، جو ان کا فیوچر ہے، وما خلفہم، اور جو ہمارا پاسٹ ہے، وہ رب تو سب جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء، اور نہیں وہ احاطہ کر کسی بھی چیز کا اس کے علم میں سے مگر جو چاہے۔ تو کون؟ جو اللہ چاہے، اس کے علم جیسا کسی کا علم نہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم بعض اوقات اپنا ماضی بھی بھول جاتے ہیں، لیکن وہ رب نہیں بھولتا۔ تو جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دے اتنا ہمیں علم حاصل کرتے رہنا چاہیے، اس کی جستجو میں لگے رہنا چاہیے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، گھیر رکھا ہے اس کی کرسی نے آسمان کو اور زمین کو۔ طبرانی کی روایت ہے کہ کرسی سے مراد اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے جو عرش الہی کے آگے ہے۔ تو کائنات کی سب سے بڑی چیز عرش الہی ہے، تھرون ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو ذرا اس کو امیجن کریں کہ وہ کتنی بڑی اور کتنی وسیع چیز ہوگی۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے قدم کے بارے میں بات کریں تو نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے قدم کیسے ہیں کوئی نہیں جانتا، ایون اس طرح کے سوال بھی نہیں کرنے چاہیے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تدرک الابصار، نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی۔ تو لہٰذا ہمیں اس طرح کے سوالوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آسمان اور 7 زمینیں ایسے ہیں جیسے صحرا میں پڑی ہوئی کوئی مندری، یعنی رنگ۔ اتنی چھوٹی سی حیثیت ہے 7 آسمانوں اور زمین کی، تو ذرا امیجن کریں کہ عرش الہی کتنا بڑا ہوگا۔ اور نہیں تھکاتی اسے حفاظت ان دونوں کی، اور وہ بلند تر ہے، بہت بڑا ہے، وہ عالی شان ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت میں کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا کوہان اور بلندی ہے، اور قرآن کی بلندی سورہ البقرہ ہے، اور اس میں آیت الکرسی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے تو جنت جانے سے اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ تو فرض نماز کے بعد بھی اور اس کے علاوہ بھی صبح و شام کے اذکار میں آیت الکرسی کی فضیلت آتی ہے۔ پھر لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ اب اس آیت کو مس کوٹ کیا جاتا ہے، مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے کہ دین میں تو کوئی جبر نہیں، دین تو آسان ہے، اب جو چاہے جو مرضی عمل کرے، جتنا چاہے پک اینڈ چوز کر لے۔ نہیں، دین میں کسی کو ایمفسائز کرنا کہ وہ مسلمان ہو اپنا مذہب چھوڑ کے، تو یہ جبر نہیں ہے۔ لیکن جب کوئی اسلام میں داخل ہو گیا تو پھر اسے رولز اینڈ ریگولیشن فالو کرنے پڑیں گے، اسے 5 نمازیں وقت پہ پڑھنی پڑیں گی۔ پھر فرمایا تحقیق واضح ہو گئی ہدایت گمراہی سے۔ تو کائنات کی نشانیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سب کھول کر بیان کر دینے والی ہے۔ بعض اوقات ہدایت واضح ہونے کے باوجود شیطان آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ ہمیں حق کو حق کر دکھا اور ہمیں اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور باطل کو باطل ہی کر کے دکھا اور ہمیں اس سے دور رکھ۔ تو جو کوئی کفر کرے گا طاغوت کا اور وہ ایمان لائے گا اللہ پر، پس تحقیق اس نے تھام لیا کڑا مضبوط۔ طاغوت کیا ہوتا ہے؟
وہ سرکش جو حد سے نکل جائے، اس کے علاوہ جو اپنی باؤنڈریز توڑ دے، ہر وہ معبود جس کی بندگی کی جائے یعنی غیر اللہ، وہ طاغوت ہے۔ مثلاً بت، آپ کا اپنا نفس، بعض اوقات ہماری کوئی خواہش ایسی ہوتی ہے جو ہمیں اللہ پر نعوذ باللہ پریفر کرنی پڑتی ہے۔ اب اس کی چھوٹی سی مثال لیں، آپ فون یوز کر رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے اور آپ اللہ کی کال نہیں سن رہے بلکہ فون یوز کرتے جا رہے ہیں، جسٹ اسکرولنگ، ٹائم ویسٹنگ، تو آپ کا فون بھی کیا ہے، اس ٹائم میں طاغوت ہے۔ آپ کا نفس بہت اچھا ہے، آپ کو نیکی پر ابھارتا ہے، لیکن اگر وہ آپ کو نماز پڑھنے سے روک رہا ہے، کوئی نیکی کا کام کرنے سے روک رہا ہے، آپ کو برے اخلاق کی ترغیب دے رہا ہے، تو طاغوت ہے۔ لیکن جو ایمان لائے تو اس نے ایسا مضبوط کڑا تھام لیا کہ وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور اللہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ تو یعنی جو طاغوت کو چھوڑے ایمان لائے، اس نے مضبوط سہارا تھام لیا۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمارا مال، اولاد، ہمارے دوست سب کمزور سہارے ہیں، کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، بلکہ کون ہے، وہ رب۔ اور عقل بھی اگر ہم دیکھیں تو وقت کے ساتھ ساتھ کمزور پڑتی جاتی ہے، لیکن اللہ کا سہارا، اللہ کا ساتھ مضبوط کڑے کی طرح ہے، اور اللہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے 257، اللہ دوست ہے ان کا جو ایمان لائے اور وہ انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے نور کی طرف، اور جنہوں نے کفر کیا دوست ان کے طاغوت ہیں، وہ نکالتے ہیں انہیں نور سے طرف اندھیروں کے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں کون سا راستہ چوز کرنا ہے۔ دو راستے ہیں، ایک اللہ کا اور ایک شیطان کا۔ شیطان کے راستے پر چلنے والوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اللہ دوست ہے ان کا جو ایمان لائے۔ اب ایمان لانا صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے اس کا اظہار بھی ہو، حضرت ابراہیم جیسا مضبوط توکل بھی ہو، تو پھر اللہ اندھیروں سے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انکار کر دے تو ان کا دوست کون ہے؟ طاغوت۔ اب یہ طاغوت شیطان بھی ہو سکتا ہے، اور کیا ہے، وہ نکالتے ہیں انہیں نور سے اندھیروں کی طرف۔ اب یہ نکالنا کیسا ہے کہ کوئی اندھیرے میں تھا، کوئی نور میں تھا، اس کو اٹھا کے دوسری جگہ پھینک دیا۔ تو شیطان کیا کرتا ہے، انسان کو اچھی بھلی راہ نظر آ رہی ہے، حق نظر آ رہا ہے، لیکن اسے اس میں سے نکال کے اندھیروں میں ڈال دیتا ہے، اور پھر اپنا نفس، شیطان، لوگ، جھوٹی محبتیں اور غلط اعمال بھی خوبصورت لگنے لگتے ہیں۔ پھر انسان خوش فہمی، تکبر اور غیر سنجیدگی کی زندگی گزارنا شروع ہو جاتا ہے، اور سچا ایمان انسان سے جاتا رہتا ہے، اس کا ایمان، اس کا اعتماد، اس کا سکون جاتا رہتا ہے۔ لیکن جو مومن ہے وہ اپنے ایمان اور اعتماد کو استقامت کے ساتھ اسٹرانگ رکھتا ہے، پھر اس میں سکون بھی ہوتا ہے اور اسے ارد گرد کے اندھیروں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ پھر اگلی آیت میں رب کا خوبصورت تعارف کرایا گیا، الم تر الی الذی، کیا دیکھا نہیں آپ نے اس کی طرف جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں کہ عطا کی اسے، یعنی نمرود کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے بادشاہت جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، تو اس نے یعنی نمرود نے کہا کہ میں تو زندہ کرتا ہوں اور میں موت بھی دے سکتا ہوں۔ کہا ابراہیم علیہ السلام نے پس بے شک اللہ لاتا ہے سورج کو مشرق سے، پس تم لے آؤ اسے مغرب سے، تو وہ ہکا بکا رہ گیا وہ جس نے کفر کیا تھا، اور اللہ نہیں وہ ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظالم ہیں۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کا یہ تعارف کروایا کہ وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، تو نمرود نے جیل سے 2 قیدی نکلوائے، ایک کو مروا دیا اور ایک کو زندہ چھوڑ دیا، اور کہا میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور میں بھی مار سکتا ہوں۔ اور اس کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے بحث نہیں کی، کیونکہ ان کا مقصد خود کو منوانا نہیں بلکہ اللہ کا تعارف کروانا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ تو وہ حیران رہ گیا، بوہیتا مینز حیران، ہکا بکا، ایسا سرپرائزڈ کہ لاجواب ہو گیا۔ تو وہ شخص یعنی نمرود حیران ہو گیا، لیکن اس نے کفر کیا، وہ ایمان نہ ہی لایا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم کر دے۔ پھر فرمایا یا مانند اس کے جو گزرا اوپر ایک بستی کے اور وہ گری ہوئی تھی اپنی چھتوں پر۔ اب یہاں یہ دوسرا واقعہ ہے، تو کس شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ بعض نے کہا کہ اس سے مراد حضرت عزیر علیہ السلام ہے کہ وہ ایک ایسی بستی سے گزرے جو گری پڑی تھی، یعنی وہ بستی تباہ ہو چکی تھی۔ اب اگر اس کی ٹیکسٹ کو دیکھیں، مانند اس کے جو گزرا اوپر ایک بستی کے وہ گری ہوئی تھی اپنی چھتوں پر، ٹھیک ہے۔ جب ہم دیکھیں تو جب کوئی بلڈنگ گرتی ہے
سب سے پہلے اس کی چھت گرتی ہے، تو چھت گر گئی، باقی بلڈنگ اس کے اوپر گری ہوئی۔ تو بعض نے کہا کہ اس سے مراد یحییٰ ہے، لیکن ہمارا مقصد اس کے کریکٹرز کو دیکھنا نہیں کہ وہ کون تھے، کیونکہ وہ کنفرم نہیں ہے، اوتھینٹک نہیں ہے، تو لہٰذا ہم اس کا مقصد دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں بتایا کیا ہے۔ تو بہرحال ایک شخص ایک بستی پہ سے گزرا جو بستی تباہ ہو گئی ہوئی تھی، تو اس شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کے لوگوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس نے کہا کس طرح زندہ کرے گا اس کو اللہ بعد اس کی موت کے؟ تو موت دے دی اللہ نے 100 سال، کس کو؟ اسی شخص کو جس نے سوال کیا تھا۔ وہ کون تھا یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی شخص کو موت دے دی 100 سال، اور 100 سال کے بعد پھر اس کو اٹھایا تو فرمایا کتنا ٹھہرے تم؟ اس نے کہا ٹھہرے رہا میں 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا نہیں، بلکہ ٹھہرے رہے تم 100 سال۔ بس دیکھو اپنے کھانے کو اور پینے کو کہ وہ باسا نہیں ہوا، اور دیکھو طرف اپنے گدھے کے، تو گدھا کیا تھا؟ وہ ہڈیاں ہو چکا تھا، تاکہ ہم بنا دیں تمہیں ایک نشانی لوگوں کے لیے، اور دیکھو طرف ہڈیوں کے کس طرح ہم اٹھا کر جوڑتے ہیں انہیں، پھر ہم پہناتے ہیں انہیں گوشت۔ پھر جب واضح ہو گیا اس کے لیے تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انہی کو نشانی بنا دیا۔ تو انبیاء کو ایسے مشاہدات کروائے جاتے ہیں جن پر لوگ اعتراض کرتے ہیں تاکہ لوگ اس کے ذریعے غور و فکر کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی معراج کا سفر اہل مکہ اور لوگوں کے لیے کروایا گیا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کیا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں۔ تو دائی کو ہی نشانی کیوں دکھائی؟ دائی کا دل مطمئن نہ ہو تو اس کی بات بھی بے اثر ہو جاتی ہے۔ تو اس نے تو لوگوں کو بتانا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہڈیوں کو اکٹھا کر کے پھر انہیں ایک دن زندہ کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہی نشانی بنا دیا، اور 100 سال کے بعد جب وہ اٹھا اور اس نے دیکھا کہ میرا گدھا جو ہے وہ تو ہڈیاں ہو چکا ہے، لیکن اللہ نے مجھے جو ہے ٹھیک اور صحیح سلامت اٹھایا ہے، تو اس پر حق واضح ہو گیا۔ اب آج کے دائی کے لیے کوئی اس طرح کے معجزات تو نہیں آئیں گے، لیکن یہ سب ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے۔ دین کی تبلیغ کے لیے کمیونیکیشن سکلز اتنی ضروری نہیں ہوتی جتنا اطمینان قلب ضروری ہوتا ہے۔ اگر دائی کا یقین پختہ نہ ہو تو بات مؤثر نہیں ہوتی، اور انبیاء کا یقین عین الیقین اور حق الیقین ہوتا تھا۔ ان کے دل مطمئن تھے اور ان کی بات میں بھی وزن تھی۔ آگے آتا ہے اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے رب دکھا مجھے کس طرح تو زندہ کرے گا مردوں کو۔ اب یہاں جو ورڈ ہے کیفا، کس طرح، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خود اسٹرانگ ایمان والے تھے کہ وہ اللہ کے خلیل تھے، تو اللہ کی خاطر آگ میں کود گئے، ڈینائی نہیں کیا۔ تو پھر انہوں نے کیوں کہا کہ کس طرح تو زندہ کرے گا؟ کیفا کا مطلب ہے ہاؤ، یعنی کیفیت کیا ہوگی، کیسے زندہ کرے گا، ہاؤ، کس طرح زندہ کرے گا مردوں کو۔ فرمایا کیا بھلا تم ایمان نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اور لیکن تاکہ مطمئن ہو جائے دل میرا۔ اطمینان جو ہے وہ ایمان سے بھی زیادہ بڑا درجہ ہے، کیونکہ دل کے اندر اترتا ہے۔ اطمینان کسی چیز کا ایک جگہ ٹک جانا، یعنی وہ ادھر ادھر نہ گرے، جیسے کینڈل کی لائٹ ہوتی ہے، کینڈل کا شعلہ ہوتا ہے، وہ سٹیبل ہوتا ہے۔ تو ان کا یقین حق الیقین تھا، اور ایمان کو اگر دیکھیں تو ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانی دینے کے لیے بتایا پس لے لو 4 پرندوں میں سے، پھر مائل کرو انہیں اپنی طرف، یعنی ان کے ساتھ دوستی وغیرہ کرو جیسے پیٹ رکھتے ہیں، پھر رکھ دو اوپر ہر پہاڑ کے ان میں سے جزءا، ایک حصہ۔ یہ جزءا کے لفظ سے ہم پتہ چل رہا ہے کہ ایک حصہ رکھنا، یعنی کہ ذبح کر کے پرندوں کو، تو ان کے حصے جو ہے وہ 4 پہاڑوں پہ رکھے گئے۔ پھر بلا انہیں، وہ آ جائیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے، اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ اب وہ کیسے دوڑتے ہوئے آئیں گے؟ زندہ ہو کر۔ تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ تو ایک طرح سے یہ جو ہم نے واقعات پڑھے یہ آزمائشیں تھیں، اور آزمائشیں جو ہیں بعض اوقات اس میں ایمان ڈاوا ڈول ہو جاتا ہے، شیطان انسان کو بہکاتا ہے، اور جو ایمان میں پاس ہو جاتا ہے، جو اس ٹیسٹ میں پاس ہو جاتا ہے، پھر اسے ثابت قدمی بھی ملتی ہے، کیونکہ اللہ کی ذات لامحدود ہے اور اس پر ایمان بھی لامحدود ہی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين۔ إلهي آمين۔